بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ زبان کیا ہے کے حوالے سے آج میرا لیکچر نمبر 6 ہے، جس کا موضوع ہے اردو زبان کی مختصر تاریخ اور مختلف نام۔ آج اس لیکچر میں ہم تھوڑی سی تاریخ پڑھنے کے بعد اردو زبان کے مختلف ناموں میں سے ہندوی یا ہندی زبان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اردو زبان دنیا کی جدید ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تاریخ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن مختلف ادوار اور علاقوں میں اس کے مختلف نام رائج رہے ہیں۔ اردو برصغیر پاک و ہند کی سب سے اہم زبان ہے، جو پورے جنوبی ایشیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اردو ایک جدید زبان ہے، لیکن اس نے اپنی ملنسار طبیعت اور امتزاجی مزاج کی بدولت بہت جلد ترقی کی اور پورے برصغیر کی رابطہ کی زبان لنگو فرانکا بن گئی۔ تشکیل و ارتقاء کے مختلف ادوار میں یہ زبان مختلف ناموں سے پکاری جاتی رہی۔ مختلف ادوار میں اردو کے مروجہ ناموں کا ذکر حکیم شمس اللہ قادر اردو قدیم اور سید سلیمان ندوی نقوش سلیمان نے کیا ہے۔ اس ذیل میں حافظ محمود شیرازی پنجاب میں اردو، ڈاکٹر شوکت سبزواری داستان زبان اردو، ڈاکٹر سہیل بخاری اردو کا روپ اور ڈاکٹر گیان چند لسانی مطالعے نے بھی تحقیقی بحث کی ہے۔ ان ناموں کے مطالعے سے بھی ہم پر اردو زبان کی تاریخ کا واضح منظر واضح ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ نام اردو کے ارتقاء کی ایک داستان بھی ہیں اور اس کی تہذیب و ثقافت کے ترجمان بھی۔ شمس الرحمن فاروقی رقم طراز ہیں۔ جس زبان کو آج ہم اردو کہتے ہیں، پرانے زمانے میں اسی زبان کو ہندوی، ہندی، دہلوی، گجری، دکنی پھر ریختہ کہا گیا، اور یہ نام اسی ترتیب سے استعمال میں آئے جس ترتیب سے میں نے انہیں درج کیا ہے۔ آئیں ان ناموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو اس لیکچر میں ہم صرف ہندی یا ہندوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مسلمان ہندوستان آئے تو یہاں کی ہر بولی کو ہندی یا ہندوی کہا۔ ہند کی نسبت سے ہندی اور ہندو کی نسبت سے ہندوی۔ ہندو کا لفظ نسبتاً زیادہ مستعمل ہوتا ہے۔ ہندی کا لفظ نسبتاً زیادہ استعمال ہوتا ہے اور خاصی دیر تک استعمال میں رہا ہے۔ مرزا غالب نے اپنے خطوط کے مجموعے کے نام اردو ہندی اور اردو مولا رکھے۔ خطوط میں کئی دوسرے مقامات پر بھی اردو کلام کو ہندی کلام کہا ہے۔ مثلاً یوسف علی خان عزیز کو خط مورخہ 1859 میں لکھتے ہیں: بھائی ضیاء الدین خان صاحب اور ناظر حسین مرزا صاحب ہندی اور فارسی نظم و نثر کے مسودات مجھ سے لے کر اپنے پاس جمع کر لیا کرتے تھے۔ ان دنوں گھروں پر جھاڑ پھر گئی۔ تاریخی شواہد اور لسانی تحقیقات کے مطابق اردو کا قدیم ترین نام ہندی یا ہندوی ہے۔ تذکرہ بابری میں ایک راجا کے بارے میں لکھا کہ وہ کشمیری اور ہندی دونوں زبانیں جانتا ہے۔ امیر خسرو، جن کی جو وفات ہے وہ 1725 میں ہوئی، غرۃ الکمال کے دباچے میں اپنے اردو کلام کو ہندوی کہتے ہیں۔ میر خسرو نے اپنے پیشرو مسعود شاہ سلیمان کے عربی اور فارسی دیوان کے ساتھ اس کے ہندوی دیوان کا ذکر بھی کیا ہے۔ قدیم تذکرہ نویس محمد اوفی نے لباب اللباب میں مسعود شاہ سلیمان لاہوری کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے ایک دیوان ہندی میں ترتیب دیا تھا۔ حافظ محمود شیرازی لکھتے ہیں: اردو کا سب سے قدیم نام ہندی یا ہندوی ہے۔ اس کی ایک پرانی مثال وہ ہے جو حضرت شاہ میرا جی شمس الاشاق متوفی 902 ہجری کے رسالہ خوشنما میں ملتی ہے۔ صوفیہ کرام کے قدیم ملفوظات، ادبی لغات اور تصنیفات سے اس کی شہادت ملتی ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی 757
شرف الدین یحییٰ منیری 1137، شاہ میرا جی شمس الاشاق 1492 اور شاہ برہان الدین جانب 1584 کے ہاں یہ نام ملتا ہے۔ اس طرح جعفر زٹلی 1957 اور فضلی کی مجلس سبرس 1635، ملاوجی کی سبرس وغیرہ میں اردو کا نام ہندی یا ہندوی ہے۔ قدیم لغت نویسوں نے 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی کے نصف تک اس زبان کو ہندی یا ہندوی ہی میں لکھا ہے۔ چنانچہ قاضی خان بدر اور سراج الدین علی خان آرزو تک کبھی لغت نویسوں نے اردو کو ہندی یا ہندوی ہی لکھا ہے۔ میر اسد 1794 نے اپنی مثنوی خواب و خیال کی ابتدا میں اپنی زبان کو ہندوی قرار دیا ہے۔ شعر ہے: فارسی سو ہیں ہندوی سو ہیں، باقی اشعار مثنوی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں ہم نے اردو زبان کے حوالے سے اس کی تاریخ اور مختلف ناموں میں سے ہندی یا ہندوی پر بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔